اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ آدائم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والائمۃ علیہم الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر ناظرین، واجب الاحترام سامعین، ماشاءاللہ جیسا کہ اس وقت رونق ہی رونق ہے پوری دنیا میں، کیا خوبصورت انداز سے غدیر کو منایا جا رہا ہے اور کیا خوبصورت انداز سے ممبر پہ آنے والے صاحبان اپنے اپنے انداز اور اپنی اپنی فکر کے مطابق خراج تحسین پیش کرنے میں مصروف ہیں، لوگوں کو غدیر یاد دلانے میں مصروف ہیں۔ ماشاءاللہ اس سلسلے کو اسی طرح ہی جاری ساری رہنا چاہیے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج میں اس پہ مزید تفصیل اور روشنی ڈالوں گا، اور کل کے آپ کے کمنٹس اور کل کے آپ کے شیئرنگ بہت اچھی لگی ماشاءاللہ۔ جس انداز سے آپ نے اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے اس غدیر کے میسج کو سنا اور اسے آگے پھیلانے کی کوشش کی، اور میرا خیال میں یہ شیئرنگ بھی اسی بات کا غماز ہے کہ جب میں نے کل گزارش کی تھی کہ سرکار نے فرمایا جس تک یہ پیغام پہنچ جائے وہ آگے پہنچائے، یہ شیئرنگ بھی بیان یہی ہے، سرکار کے اس فرمان کی تائید ہے کہ جس تک یہ پیغام حق پہنچ گیا وہ آگے پہنچائے۔ سب سے پہلے ہم پوری ٹیم اپنے ایڈمن اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو ڈھیروں تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب مل کے اپنے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں جو کہ وارث غدیر ہیں ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ان کے وجود اقدس کے احسان سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جب تک خیر سے ان کا ظہور نہیں ہو جاتا پھر تو خوشیاں ہی خوشیاں ہونی ہیں۔ اب یہاں جس خوشی کے ضمن میں ایک چھوٹی سی بات سامنے آ گئی میں پہلے عرض کرتا جو تبھی گفتگو کے دور پر پھر میں بات آگے کرتا ہوں۔ یہ لفظ خوشی بہت کم لوگوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے، بہت کم زبانوں سے یہ ڈیفائن ہوا ہے۔ مثلا خوشی، جیسے ایک عید کی خوشی ہوتی ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، خوشی ہوتی ہے، مگر وہ خوشی ایسی خوشی ہوتی ہے جو شارٹ خوشی ہوتی ہے، تھوڑی خوشی ہوتی ہے۔ مثلا پورا مہینہ پہلے رمضان سے لے کر 30 رمضان تک بندہ کوشش کرتا رہتا ہے، ٹرائی میں لگا رہتا ہے کہ جی وہ عید آنی ہے، عید آنی ہے، عید آنی ہے، عید آنی ہے، عید آ گئی، عید کا چاند اور پھر عید کا دن کا آغاز اور پھر عید کا رات کو مکمل ہو جانا، وہ خوشی مکمل ہو جاتی ہے۔ تمام مسلمان عالم نے روئے زمین پہ قربانی کر کے منانے کی کوشش کی اور فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ابھی سمجھ نہیں پائے ہم سب لوگ کہ فلسفہ قربانی میں کیا چھپا تھا، یہ قربانی، یہ قرب اور قربانی میں کیا چیز اشتراک ہے، اور کس انداز سے پروردگار ہمیں اپنی پیاری چیز کو قربان کرنے کا اپنی بارگاہ میں حکم دیتے ہیں، اور اسی ضمن میں ہماری کوشش ہوتی ہے جو ہم قربانی لیں وہ بے عیب ہو۔ تو یہ بھی ایک ہمارے سیکھنے کے لیے سبق ہوتا ہے۔ میں یہاں چلا جاؤں گا، بات ہماری بڑی طویل ہو جائے گی۔ سیکھنے کے لیے سبق ہوتا ہے، ہم بے عیب قربانی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی میں ایسا جانور جس میں عیب نہ ہو۔ بے عینی ہی اگر ہم بھی اپنی ذات کو، اپنی انا کو بارگاہ رب العزت میں ان مالکوں کی خاطر قربان کرتے ہیں، کیونکہ ہماری سب سے پیاری چیز یقیناً ہماری انا ہے، ہمارا نفس ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے، تو میرے خیال میں اس کو بھی بے عیب طور پر پیش کرنا ہوگا۔ امید ہے میں اشارتاً آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر پاؤں گا۔ تو اسی ضمن میں عرض کر رہا تھا کہ خوشی شروع ہوتی ہے مگر ایک جگہ آ کے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا اب دیکھیں کتنا شور تھا جانوروں کا، عید قربان کا اتنا شور تھا، قربانی ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، کتنا ختم ہو گیا، 1 دن 2 دن 3 دن، چونکہ مسلمان عالم اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، مگر وہ ختم ہو گیا۔ یعنی وہ ایک خوشی کی جو اندر کیفیت تھی، دیکھیں ہر بندہ جب اپنے اندر جھانک کے دیکھے اس کا اندر ایک خوشی طلب کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کوئی ایسی خوشی ہو جو نہ ختم ہونے والی ہو۔ جیسے ملازمین ہیں،
کاروباری حضرات ہیں، جیسے وہ چھٹیاں ہوتی ہیں عید کی، کہہ رہے ہوتے ہیں 3 مل جائیں، 5 مل جائیں، 8 مل جائیں، 10 مل جائیں، کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو بڑی تھوڑی چھٹیاں تھیں، جب خود چھٹیاں ختم ہوتی ہے یار چھٹیاں ہی نہیں تھی، بڑی تھوڑی سی چھٹی. یعنی کہ اس کے پیچھے کیا چیز چھپی ہے؟ اس کے پیچھے ایک چیز چھپی ہے کہ ہمارا اندر، ہماری حقیقت، ہمارا ضمیر ایک بہت بڑی طویل خوشی دیکھنا چاہتا ہے. اور اسی ضمن میں جب یہ غدیر کے ایام آتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم 16 17 18 19 20 تک 21 22 23 24 ساتھ مباہلہ بھی شامل ہو جاتا ہے، ہم اس کو بھی شامل کریں تاکہ ہماری خوشی کا یہ سلسلہ طویل ہو جائے. ہماری بھرپور کوشش رہتی ہے تو مگر پھر یہ خوشی شارٹ خوشی ہے، کیونکہ اس کے بعد محرم شروع ہو جاتا ہے. یعنی ہمارا اندر خوشی مانگ رہے ہیں. ہم سب روئے زمین پر رہنے والے انسان اگر تھوڑا سا اپنی ذات کے اندر غور کریں، فکر کریں، ہم کسی ایک بڑی اور طویل خوشی کے طالب ہیں. ہم چاہتے ہیں خوشی ہو. اب یہاں ایک فلاسفر نے، غیر مسلم ہے، انہوں نے بڑا خوبصورت خوشی کو ڈیفائن کیا. وہ کہتے ہیں خوشی وہ نہیں ہوتی جو قلیل المدتی ہو. نمبر 1، خوشی وہ نہیں ہوتی جو تھوڑے لوگوں کے لیے ہو. خوشی وہ نہیں ہوتی جو تھوڑے عرصے کے لیے ہو، تھوڑے لوگوں کے لیے نہیں. وہ کہتے ہیں خوشی ایسی ہو جس سے پورا کائنات عالم خوش ہو. مثلا مسلمان خوش ہوتے ہیں عیدوں پر، باقی مذاہب کے لوگ تو خوش نہیں ہوتے، ان کی اپنی اپنی خوشیوں کے تہوار ہیں. 25 دسمبر کو ہماری کرسچن کمیونٹی برادران ہے وہ خوش ہوتے ہیں. یعنی خوشی کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہے وہ اس کو بڑے خوبصورت انداز سے وہ کہتے ہیں خوشی ایسی ہونی چاہیے کہ جسے کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہو. اور خوشی ایسی ہونی چاہیے جو طویل ہو، تھوڑی نہ ہو، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن تک محیط نہ ہو، بس خوشی ہی خوشی ہو. دیکھیں کہیں ڈھول بج رہا ہو، میں اب یہاں بات کرو کہ چھوٹی سی کہیں ڈھول بج رہا ہو، کہیں شادیانے بج رہے ہوں، انسان نہ چاہتے ہوئے متوجہ ہو جاتا ہے. یعنی اندر سے اس کے اندر ایک مسرت محسوس ہوتی ہے. وہ یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ شاید اس ڈھول کے بجنے میں کہیں ایک گہری خوشی چھپی ہے. شاید وہ خوشی یہی ہے جس خوشی کی تلاش میں ہمارا اندر ہے. وہ شادیانے بجنے میں، یہ جیسے عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں مختلف مواقعوں پر، عرسوں پر یا باقی تہواروں پر بڑے بڑے دف بجائے جاتے ہیں. یعنی ہمارا اندر ایک مسرت کی تلاش میں ہے، ایک خوشی کی تلاش میں ہے. اور جب عرفاء نظام نے اس کو خوبصورت انداز سے واضح فرمایا تو جو بات مختصر سی ہمارے سامنے آئی وہ یہی ہے کہ خوشی ضرور ہوگی، طویل ہوگی، کائنات کا ہر ذی روح مستفید ہوگا، کائنات کے چپے چپے پہ ہوگی، لازماً ہوگی. مگر کب؟ جب روئے زمین پر زمین کا وارث، آل محمد کا وارث، کائنات کے چپے چپے کا وارث، اپنے نانے کے دین کا وارث، کربلا کا وارث، قازمین کا وارث، نجف کا وارث، ولایت کا وارث، غدیر کا وارث، مباہلے کا وارث، کعبے کا وارث، زمزم کا وارث، صفا مروہ کا وارث، جب 11 اماموں کی دستار کا اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل اللہ فرج شریف جب تشریف لائیں گے، اس وقت کائنات میں ایک طویل خوشی ہوگی جس کا اظہار ہم اپنی دعاؤں میں بھی کرتے ہیں، جس کے آخر میں ہم کہتے ہیں ارزا کا توون بتبتیہ فیہا طویلا طویلا طویلا. ہم اس کی حکومت کے لیے پروردگار سے، اس کے کائنات میں ایک نظام کے لیے جس نے نافذ ہونا ہی ہونا ہے، ہم ایک طویل نظام کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور کائنات کو اپنے نانے کی برکتوں سے ایسے بہرمند فرما دے کہ کائنات کے چپے چپے پر محبت ہو، امن ہو، پیار ہو، ایک خوبصورت سلسلہ ہو، کوئی کسی کی دست گریبان نہ ہو، جنت کا ماحول بن جائے پوری کائنات اور طویل خوشی ہو. اور انشاءاللہ یہ خوشی کی ایک چھوٹی سی بات آگے تھی، ضمن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، بات آگے چلاتے ہیں. یہ جو غدیر کا یہ جو واقعہ ہے، میں اس ضمن میں سب سے پہلے یہ گزارش کرتا جاؤں، یہ اچانک نہیں ہے، یہ پری پلانڈ ہے، پری پلانڈ. مثلا اس حوالے سے جب کتب بینی کی گئی تو جو بات سامنے آئی، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ممالک میں سرکار نے خط بھیجے تھے. سرکار نے ان خطوط کے ذریعے ان لوگوں کو یہ باور کرایا تھا کہ آپ آ جائیں، کوریج کریں، رپورٹنگ کریں، کیونکہ سرکار جانتے تھے تبلیغ کا اس سے بہترین موقع نہیں ہے. سرکار کا یہ ایک ہی حج ہے، واحد حج ہے، اور یہ کمال حج ہے، اور کمال خوش نصیب ہیں جنہوں نے سرکار کی معیت میں سرکار کے ساتھ یہ حج ادا کیا. تو دوسرا یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی ہیبت، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پسند فرماتے تھے مسلمانوں کی ہیبت پوری دنیا پر چھا جائے، دنیا کو پتہ چلے ماشاءاللہ
کتنا مسلمانوں کا جذبہ ہے، کتنا مسلمانوں کی تعداد ہے، یہ بھی سرکار ہیبت کروانا چاہتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں پیدا کروانا چاہتے تھے۔ مسلمان تو ماشاءاللہ کلمہ کو کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہوتے جنہوں نے اقرار کیا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ کوئی معمولی لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ اسی ضمن میں سرکار نے اچھا ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں یہاں سرکار کی اس طویل بات کو مختصر کرتے ہوئے، آج بھی واقعہ غدیر کتب میں موجود ہے، مثلا 3-4 تو جو میں نے سرچ کیے ہیں دیکھے ہیں، وہ اس میں ایک کارڈیل نے کتاب لکھی ہے ہیروز اینڈ ہیروز، اس کتاب میں واقعہ غدیر موجود ہے، کارڈیل نے، یہ مشہور مورخ ہیں۔ اس کے بعد واشنگٹن DNA انہوں نے محمد اینڈ سینئر مین کے نام سے کتاب لکھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس پیپر اور سینئر مین کے حوالے سے ایک خوبصورت کتاب، انہوں نے غدیر کا تذکرہ اس میں لکھا۔ یقیناً جب سرکار نے یہ سارا کچھ کرایا تو صرف مسلمانوں نے عالم تک تھوڑا محدود رہا، غیر مسلموں نے بھی اس چیز کو کوٹ کیا، ایڈمٹ کیا۔ پھر ڈیون پون نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اپولوجیز فرام محمد، پیس بی اپان ہم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپولوجیز، سرکار سے معذرت، انہوں نے بھی اس کتاب میں بڑے خوبصورت انداز میں واقعہ غدیر کو کوٹ کیا ہے۔ تو جہاں اتنے دلائل ہوں اور اس کے علاوہ بے شمار، اس وقت میرے پاس چونکہ وقت نہیں، میں آپ کو تفصیلاً اس پہ بات کر کے گزارش کروں، بے شمار برادران اہل سنت، بے شمار مورخین، بے شمار مفسرین غدیر کا واقعہ کوٹ کیا ہے اور بڑے احسن اور خوبصورت انداز میں کوٹ کیا، اور یہاں تک کوٹ کیا ہے کہ جس نے انکار ولایت کیا، جس نے ولایت نہ مانی، اور انہوں نے واقعہ ہماری کتب میں تو موجود ہی موجود ہے، حارث بن نعمان فہری کا واقعہ بھی کتب میں نے پڑھا ہے، میرے پاس حوالے موجود ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حارث بن نعمان فہری نے جب اعلان ولایت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، سرکار یہ علی کی ولایت آپ ہمارے اوپر جو ڈال رہے ہیں یہ آپ نے بتائی ہے یا اللہ نے بتائی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہم اللہ کے امر کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، ہمارے پروردگار نے، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے ہم نے یہ سر انجام دیا ہے۔ آگے یہ کہتا ہوا چل دیا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر بس ایسا جملہ اس نے کہا، سوچا اور چلا، اور اس نے عذاب طلب کیا، اور اسی لمحے برادران اہل سنت کی مشہور کتابوں میں انبار لگا دینے کے لیے ہم حاضر ہیں، لکھا ہے کہ پتھر گرا آسمان سے، اترا حلق سے نیچے، یہ پھر نار و سکر ہوا۔ یہ واقعات کتب میں موجود ہے۔ اب نہ بتایا جانا، پھر میرا خیال میں اس پہ تھوڑی سی کوتاہی ہی کہہ سکتے ہیں کہ بتایا جانا چاہیے، آنے والی نسلوں کو، نیو جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن میں کیا کمال اس واقعے کی دلیل کے حوالے سے ایک خوبصورت آیت موجود ہے جس میں اللہ اپنے حبیب سے، جب حبیب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کا ارادہ کیا تو ٹھنڈا پانی محسوس ہوا تو فوراً آیت اتری، اے میرے حبیب ہم تجھے مشقت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، نماز بھی میری تو بھی میرا۔ کیا کمال آیت تھی اور کیا کمال رب کا اظہار تھا کہ ٹھنڈا پانی حبیب سے برداشت نہیں ہو رہا، مگر اعلان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اتنی اہم ہے کہ سخت گرمی میں اونٹوں کے پلانوں کے ممبر پر کھڑے کروا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان ولایت پسند فرمایا۔ وہاں ٹھنڈا پانی اپنے حبیب سے برداشت نہیں کرتا، یہاں فرمایا ایسا کرے۔ اچھا یہاں کمال کی بات دیکھیں، کیا کمال چھپا ہے، کیا اعلیٰ اس میں پن چھپا ہے۔ سرکار نے کئی میل، 7 میل تک جملہ لکھا ہے، 7 میل آگے گئے ہوئے لوگوں کو فرمایا واپس بلاؤ، یہیں رکنا ہے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ملحق کرو، سارے وضو کرو، نماز کی تیاری کرو۔ اور سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ بھی برادران کی کتب میں، دونوں گھروں کی کتابوں میں یہ بھی واضح طور پر موجود ہے کہ سرکار نے یہاں ظہر اور عصر کی نماز کٹھے پڑھائی، اور خطبہ بھی چھوٹا نہیں، خطبہ بھی بڑا طویل ہے۔ اور جس انداز میں سرکار نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ بلند فرمایا، تو بلند فرمانے سے سرکار نے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا میں محمد تمہاری جانوں پر زیادہ تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا لبیک، بے شک آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ تصرف رکھتے ہیں۔ اور اس ضمن میں سرکار کی ایک حدیث بھی ہے جس پہ میں نے یاد ہوگا آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ میم تم میں سے لوگ اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پر نہیں پہنچ سکتے جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس پہ بھی میں نے یاد ہوگا گفتگو کی تھی۔ تو اسی ضمن میں سرکار فرماتے ہیں میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں۔ سب نے کہا لبیک، سرکار آپ رکھتے ہیں۔
فرماتے ہیں اگر میں رکھتا ہوں تو پھر آؤ اب میں تمہارا مالک و مولا ہو کے کہتا ہوں جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہاں تک بات نہیں تھی، بات آگے چلتی رہی. سرکار نے بڑا طویل خطبہ دیا، بڑا طویل خطبہ ہے. یقیناً خطبہ آج بھی کتب میں، لائبریریوں میں، کتب خانوں میں موجود ہے. اتنا طویل خطبہ کہ سرکار کو شام ہو گئی خطبہ دیتے دیتے. تو اسی ضمن میں سرکار نے صرف من کنت مولا فہذا علی مولا نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا علی کے بعد میرا حسن بیٹا مولا ہے، حسن کے بعد میرا حسین مولا ہے، حسین کے بعد سجاد مولا ہے. فرماتے فرماتے آخر میں فرمایا میرا قائم مولا ہے. اور کیا خوبصورت انداز میں قائم آل محمد کا غدیر کے میدان میں سرکار نے تعارف فرمایا. میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، اگر وقت ملتا ہے میں اس پہ بھی عرض کرتا ہوں. سرکار کا ہاتھ بلند کرنا، ہاتھ اتنا تک بلند کرنا کہ لکھا ہے کتب میں بغلوں کی سفیدی تک نظر آئے، بغل کی سفیدی نظر، اتنا ہاتھ بلند کیا یہ علی علیہ السلام کا. بھئی جب کہہ دیا من کو تو مولا فاض علی مولا، ہاتھ بلند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانا چاہتے تھے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. ہم ہاتھ بلند کر کے صرف بتانا نہیں بلکہ دکھانا بھی چاہتے ہیں. کیونکہ بتانا، صرف بتانا، کیونکہ اب تک میں بتاتا رہا تمہیں کہ اللہ ہے، تم نے مان لیا. میں نے تمہیں بتایا جنت ہے، تم نے مان لی. میں نے تمہیں بتایا حوریں ہیں، تم نے مان لی. میں نے تمہیں بتایا ملائکہ ہے، تم نے مان لیا. میں نے تمہیں بتایا غلمان ہے، تم نے مان لیا. میں نے تمہیں بتایا قدسی ہے، تم نے مان لیا. سب کچھ میرے بتائے پہ مانا. آج میں تمہیں دکھا کے بتانا چاہتا ہوں، صرف بتانا نہیں، دکھا کے بتانا چاہتا ہوں. تو کمال یہ تھا غدیر کا، سب نے سرکار کی بات پہ لبیک کہا، ٹھیک ہے، مانا، مگر ماننے کا انداز مختلف تھا. کچھ نے کس انداز سے مانا، کچھ نے کسی انداز سے مانا، کچھ نے کسی انداز سے مانا. اشاروں میں بہت کچھ کہہ گیا، سمجھنے والے پہنچ گئے ہیں. پر جنہوں نے مانا وہ یا سلمان بنا، یا وہ میسم بنا، یا وہ ابو ذر بنا، یا ان جیسے صحابیوں میں شمار ہوئے جنہوں نے مانا. اور باقاعدہ لکھا ہے صحابہ نے آغاز کیا یا علی کو مبارکباد دینے کا. اور یہ مبارکباد ایسے تھی، یا علی آپ کو مبارک ہو، نہیں، یا علی آپ ہمارے بھی مولا ہیں. مبارکباد کا انداز دیکھیے، آپ ہمارے بھی مولا ہیں. تو اسی ضمن میں کیا خوبصورت. اور سرکار نے جب خطبہ دیا سرکار نے فرمایا اے اللہ، اب دعا کی یا علی کے لیے، اے اللہ تو ان سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور تو ان سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. معیار توحید کا اگر اللہ کا حکم مان کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں اس طرح اظہار پسند فرمایا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر علی کی ولایت کا اعلان کیا، تو پھر حبیب نے اپنے اللہ سے کہا اللہ تو ان سے محبت کر. یعنی محبت کی کسوٹی کو، محبت کے ترازو کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں. اللہ کی محبت کا ترازو کو کہ تو ان سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور تو ان سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. پھر سرکار نے امامہ صحاب پہنایا. کیا کمال امامہ، کیا خوبصورت امامہ سرکار نے پہنایا. امامہ پہنانے کے بعد یا علی ذرا دائیں مڑیے، یا علی بائیں مڑیے، یا علی ذرا پیچھے ہوئیے. کیا خوبصورت انداز تھا. دنیا سے مبارک بخن 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 کی صدا بلند ہے. اور یہ خوبصورت سلسلہ کئی عرصے تک مبارکبادی کا جاری رہا. مخلوق یا علی کو مبارکباد دیتی رہی، یہ سلسلہ جاری رہا. کیوں نہ ہو مولا جو بن گئے تھے، جس جس کا میں مولا. یہ اس میں بہت طلسم چھپا ہے، بہت حقیقتیں چھپی ہیں. ہم میرا خیال میں سب لوگ بھرپور ممبروں پہ صدیوں سے گزارش کر رہے ہیں، مگر یقین جانیے ابھی غدیر کی غین کے حق بھی ادا نہیں ہوا، غین کی حقیقت بھی واضح نہیں ہوئی. اور انشاءاللہ اس غدیر کی حقیقت امام زمان علیہ السلام وارث غدیر ہے، آ کے واضح فرمائیں گے. اسی دن کے ضمن میں تو ایک دوسرے کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کا جو حکم ہے میں چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے، وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں یہ جو گفتگو ہے ماشاءاللہ، جس طرح آپ کمنٹس کر رہے ہیں، جس طرح خوبصورت انداز میں آپ مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں، آپ لائک دے رہے ہیں، وہ بہت اچھا ہے. لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرور کوشش کیجیے گا، غور کیجیے گا. فرمان ہے ایک دوسرے کو ہدیہ تبریک پیش کرے. الحمدللہ الذی اکرمنا بہذا اليوم وجعلنا من المؤمنین بعہدہ الینا ومیثاقہ للذی. اس کی میں اب عربی چھوڑ رہا ہوں، ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حمد ہے اللہ کے لیے جس نے
آج کے دن کی وجہ سے ہمیں عزت دی. اللہ اکبر. آج کے دن یعنی آل محمد کے چاہنے والوں کی وجہ عزت ہے والی ولایت کا اعلان. آج کے دن کی وجہ سے ایک دوسرے کو کہیں, آج کے دن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی اور ہمیں اس عہد کو وفا کرنے والا بنایا جو ہمارے سپرد کیا گیا. اب کمال تو یہی ہے نا, عہد کرنا صرف کمال نہیں, عہد کو نبھانا کمال ہے. اس وعدے کو جو کر بیٹھے ہو وہ نبھانا کمال ہے, آخر تک لے کے چلنا کمال ہے, درمیان میں چھوڑ جانا کمال نہیں. یہ عہد ہے, اس کو نبھانے کے لیے اس نے ہمیں احسان فرمایا. آگے فرماتے ہیں اور وہ میثاق جو ہم سے ولایت امیر المومنین اپنے والیان امر اور عدل پر قائم رہنے والوں کے بارے میں لیا اور ہمیں روز قیامت انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں میں نہیں رکھا. اللہ اکبر. ایک دوسرے سے کہو نا, ایک دوسرے سے کہو نا. کب کہیں گے؟ جب ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں گے. آگے 100 مرتبہ حکم ہے یہ پڑھنے کا, غور کیجئے گا. یہ چونکہ حکم ہے پڑھنے کا اس لیے آپ تک یہ بات پہنچ جائے. الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ و ولایت بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے دین کے کمال اور نعمت کے اتمام کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ مشروط رکھا. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے دین کے کمال اور نعمت کے اتمام کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ مشروط رکھا. یہ ہمیں حمد کے طور پر 100 مرتبہ فرمایا گیا ہے. کہیں نا, ہمیں کہنا چاہیے. ایک اور بات وہ میں بہت ضروری سمجھ رہا ہوں, اللہ کرے یہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. اس دن ہر مومن اپنا دایاں ہاتھ اپنے برادر مومن کے دائیں ہاتھ پہ رکھے. دایاں ہاتھ برادر مومن کے دائیں ہاتھ پہ رکھے. کہے وَأَخَيْتَكَ فِي اللَّهِ وَصَافَيْتَكَ فِي اللَّهِ وَصَافَحْتَكَ فِي اللَّهِ وَأَهْدَدْتَ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَالْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ أَلَا عَنِّي إِن كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَشِفَاءَتُمْ وَآذَنَ لِي بِأَنَّ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَا أَدْخُلُهَا إِلَّا وَأَنْتَ مَعِي. فرمایا میں اللہ کے لیے تمہارا بھائی, اللہ کے لیے تمہارا مخلص, میں نے اللہ کے لیے تم سے ہاتھ ملایا, میں اللہ کے لیے تم سے عہد کرتا ہوں اور ان کے فرشتے اور ان کے کتابیں اور ان کے رسول اور ان کے نبیوں ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام, اگر میں ہو جاؤں اہل بہشت میں سے. اللہ اکبر. اس کی تفسیر کا وقت نہیں, ورنہ یہ تفسیر چاہ رہی ہے, اندر سے دل مچل رہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں. میں کوشش کروں گا کسی محفل میں کسی ذکر میں اس پہ بات کروں گا. اگر ہو جاؤں میں اہل بہشت میں سے اور شفاعت حاصل کرنے والوں میں سے اور مجھے بہشت میں داخلے کا حکم ہو تو میرا بھائی میں تیرے بغیر داخل نہیں ہوں گا. اب یہاں مومن کو کہہ رہے ہے غدیر کے اس کمال کے موقع پر کمال کا جملہ کہ میں جنت میں تیرے بغیر نہیں داخل ہوں گا. اگر جنت میں ایک دوسرے کے بغیر ہم داخل ہونے کے لیے اللہ کو کہہ رہے ہیں, دنیا میں ہم ایک دوسرے کے بغیر کیسے رہ رہے ہیں؟ ہمیں دنیا میں بھی تو ساتھ رہنا ہوگا. ہم اس جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے مشتاق ہیں, اس بہشت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے مشتاق ہیں, تو پھر ہمیں دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہوگا. دنیا میں بھی اسی محبت کے انداز کے ساتھ. کیا خوبصورت انداز, دائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ, دائیں ہاتھ کے ساتھ دایاں ہاتھ, یعنی دائیں ہاتھ کے ساتھ بایاں ہاتھ. اگر مجھے رب نے بہشت والوں میں سے قرار دے دیا تو میں داخل ہی نہیں ہوگا جب تک اللہ تجھے داخل نہ کرے. اللہ اکبر. یہاں کتنی بڑی بات کر گئے ہم اپنے برادر مومن کے لیے, ایک حبدار کے لیے, ایک عزادار کے لیے, ایک چاہنے والے کے لیے اتنی بڑی بات کر گئے. دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں, ہم ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں, ہم ایک دوسرے کو راضی رکھنے کے لیے تیار نہیں, ہم ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار نہیں, ہم ایک دوسرے کی پریشانیاں بانٹنے کے لیے تیار نہیں. تو یقیناً یہ غدیر ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے, اور ایسا ہونا چاہیے جیسا والی ولایت چاہتے ہیں. یہ ہے ولایت, یہ خوشبو ہے ولایت. غور کیجئے, فکر کیجئے. اسی ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قوم غدیر کے واقعے کے بعد مسجد میں سرکار خطبہ دے رہے ہیں.
اتنے میں ایک اژدہا آیا. اژدہا آ جائے, خطبہ دے رہے ہوں تو یقیناً وہاں سامنے بیٹھنے والوں کا کیا حال ہوگا, ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ انسان ہے, ڈر جائیں گے نا, گھبرا جائیں گے, خوفزدہ ہو جائیں گے. ایک اژدہا آیا, دروازے سے داخل ہوا, لوگ گھبرا گئے, وہی والی بات, لوگ گھبرا گئے. صفوں کو چیرتا ہوا سیدھا امیر کائنات علیہ السلام کے ممبر کے قریب آیا اور اپنی زبان میں اجازت چاہی. اجازت ملی, آ جاؤ. اب یہ امام ہی ہو سکتا ہے جو درندوں کی, جانوروں کی زبانوں کو سمجھتا ہو. کل کے واقعے میں میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی نا بھیڑیے کی, یاد ہوگا آپ کو. اب یہ مولا ہی ہو سکتا ہے, امام ہی ہو سکتا ہے. اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا جاؤں, یاد رکھیے گا, ہم امام حسن علیہ السلام کو بھی مولا کہتے ہیں. امام تو کہتے ہی کہتے ہیں, مولا کہتے ہیں. حسین بادشاہ کو بھی مولا حسین کہتے ہیں, مولا سجاد کہتے ہیں. یہ لفظ مولا ہمیں غدیر پر رسول نے سکھایا. ہم تو اتنے قائل ہیں, ہم علی اصغر کو بھی مولا علی اصغر کہتے ہیں, شہزادہ اکبر کو بھی مولا علی اکبر کہتے ہیں, شہزادہ سرکار غازی عباس علمدار کو بھی مولا وفا, مولا عباس کہتے ہیں. تو یہ مولا کا آغاز جب رسول نے فرما دیا, اس کا مطلب صرف مولا امیر المومنین تک مختص نہیں تھا, یہ مولا امیر المومنین کے گھار اتر کے ہر فرد کے ساتھ مختص ہے. یعنی قائم آل محمد اجل اللہ فرجہ سے مولا صاحب الزمان, ہمارا اکثر تکرار میں تذکرہ ہوتا ہے, مولا صاحب الزمان, مولا صاحب, یا مولا صاحب الزمان. تو سیدھا سرکار کے پاس آیا, آ کر کچھ کہا اور جواب ملا, پھر سامنے آ کر بیٹھ گیا. گفتگو کرنے کے بعد سامنے آ کر بیٹھ گئے. لوگوں کی جان میں جان آئی. انہوں نے کہا چلو, ایک انسان کی کیفیت ہے نا, کوئی یکدم اژدہا آ جائے. میرا خیال میں جو عاشق بیٹھے ہوں گے ان کو ذرا بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی. علی کے سامنے اژدہا کیا, کوئی بھی آ جائے, اس کی جرت نہیں کہ علی کے سامنے بیٹھنے والوں کو کچھ کہہ سکے, کیونکہ علی بادشاہ اتنے بلند ہیں جتنا رسول نے علی کو بلند کیا. اور علی وہ ہیں جن کی ولایت کا اقرار کائنات کی ہر مخلوق سے لیا گیا. سرکار کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. بیٹھا, لوگوں نے بارگاہ امامت میں سوال کیا, یا علی علیہ السلام, آقا مولا یہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا, یہ ہم سے ایک بات کر رہا تھا, چونکہ ہم حجت ہیں, ہم اس کی زبان سمجھتے ہیں, ہم نے اس کو اس کا جواب دیا. ارشاد فرمایا اس اژدہے کا تعلق قوم جن سے تھا. اس نے بتایا کہ اس کی قوم کا سردار اس کا باپ تھا, اس کے باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں نے مل کر اسے سردار چنا. تو ٹھیک ہے, آیا تھا, یہ کوئی بڑی بات ہے؟ نہیں, بڑی بات اس سے آگے ہے, کمال ہے, کمال ہے. کہتے یا علی, مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں نے سردار چنا. مولا آپ ہے کائنات کے سردار, تو کائنات کے سردار سے پوچھنا ضروری ہے, جو قبیلے والوں نے مجھے سردار چنا, کیا میرے اس چھوٹے سے قبیلے کی سرداری پر آپ بھی راضی ہیں؟ اسی سے سبق آپ لینے کی کوشش کریں, اسی پہ غور کرنے کی کوشش کریں. اگر اللہ کی ایسی مخلوق یا علی کے پاس آ کر عرض کرتی ہے کہ سرداری کی مہر آپ سے ہی لگے گی, کائنات کے سردار آپ ہیں, آپ نے پسند فرمایا تو میں سردار کہلوا سکتا ہوں, ورنہ سرکار میں سردار نہیں کہلوا سکتا, تو کیا میں اس قابل ہوں میں سردار کہلواؤں؟ سرکار کا کریمی کا احسان کا امر لے کر, جواب لے کر یہ ایک طرف بیٹھ گیا. غدیر, نہ بھلایا جانے والا واقعہ, نہ بھولا جانے والا واقعہ, رگوں میں دوڑنے والا خون میں شامل واقعہ. ولایت امیر المومنین ایک ایسا قلعہ ہے جس میں جو داخل ہو گیا, فرمان ہے وہ کمال کو پہنچ گیا. تو ولایت امیر المومنین ہماری گردنوں پر واجب نہیں اوجب ہے, لیکن والی ولایت کی جو خوشبو ہے, ولایت قبول کرنے کی, وہ سلمان سے سیکھو, وہ میسم سے سیکھو, وہ بوزر سے سیکھو, وہ قمبر سے سیکھو, وہ مقداد سے سیکھو, وہ حذیفہ یمانی سے سیکھو, وہ عمار یاسر سے سیکھو, وہ عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو, وہ 72 شہداء سے سیکھو, وہ ابو بصیر سے سیکھو, وہ احمد بن اسحاق امی سے سیکھو, ہر دور کے عاشقوں سے سیکھو ولایت کی خوشبو کیا ہوتی ہے.
ولایت کی حقیقت کیا ہوتی ہے، یہ تمہیں سکھلائیں گے، یہ تمہیں بتلائیں گے ولایت کہتے کسے ہیں۔ لازم ہے ہر بندہ ولایت کو قبول کرے، اور ماشاءاللہ آپ جس طرح جشن منا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے دعا مانگیں، دعا کا ٹائم ہے۔ جس طرح آپ جشن منا رہے ہیں، ہمیں رب عظیم ایسا طویل جشن سب کو منانے کی امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایسا جشن منائیں، غدیری جشن منائیں کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والا جشن ہو، طویل جشن ہو۔ اب دعا کا وقت ہے، میں صرف اتنا عرض کروں گا، آئیے اس حقیقی خوشی کے لیے سب مل کے دعا مانگتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو اس حقیقی خوشی سے سرفراز کرے، اور اس غدیر سے ہمیں غدیر کی حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس غدیر کے صدقے ہمارے جملہ جو پریشانیاں، تکلیفیں، معاملات، ڈسٹربنس جو بھی ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشان حال ہیں، وہ اس غدیر کی برکت سے، وارث غدیر کی موجودگی کی برکت سے پروردگار دور فرمائے، تاکہ ہم ریلیکس ہو کر ہم بھی غدیر کے وارث کو پہچانیں۔ اور دعا ہے جتنے ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے، جب بھی وارث غدیر کے ظہور کا اعلان ہو، قبر سے کفن جھاڑتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے سرکار کے پاس آئیں۔ وہ وقت جلدی سے پہلے پروردگار ہمیں دکھائے جب والی ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام رجعت میں اپنے کل گھر کے ساتھ دوبارہ تشریف لائے۔ وہ وقت جلدی ہماری گناہگار آنکھوں کو دیکھنا نصیب ہو، اور ماشاءاللہ جہاں جہاں موالیان حیدر کرار، محبان آل محمد جہاں جہاں کوششیں کر رہے ہیں، دعاؤں کی صورت میں، دواؤں کی صورت میں، سرکار کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے، اپنی ذات میں کریکٹر بلڈنگ پیدا کرنے کے لیے، مثبت پن لانے کے لیے، مالک ان کو اور توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نہیں کر رہے مالک ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، یہ بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال جائیں، زندگی میں ہی کچھ نہ کچھ والی ولایت کے وارث کے لیے کچھ کر جائیں، غدیر کی حقیقت کو سمجھ جائیں، اور لفظ مولا کی حقیقت تک پہنچ جائیں۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ مولا ہے تو میم، واو، لام اور الف، 4 حرفوں کا مجموعہ، لیکن اس مولا میں بہت کچھ چھپا ہے، بہت کچھ چھپا ہے۔ مولا کی حقیقت تک پہنچ جائیں۔ تو بس اسی ضمن میں آپ سے اجازت چاہیں گے، اگر بات اچھی لگے تو کوشش کیجئے گا، اپنے اندر اتاریے گا اور آگے تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم سب آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، آپ سب ہمارے لیے دعا گو ہوں کہ ہم حق کے ولایت ادا کر جائیں، کیونکہ دنیا میں آ کے کھا پی کے، بچے پیدا کر کے، شادیاں کر کے، کما کے چلے جانا، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہی ہے، تو وہ چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی ہی چلتی ہیں۔ کمال یہ ہے حق کے ولایت ادا کر کے جائیں، تاکہ والی ولایت کا وارث غدیر ہمیں اپنا سمجھے، اپنا محسوس کرے، اپنا بنائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائم اجل اللہ۔ فارغ شریف پروردگار آپ سب کا حامی و